ناول میرے اہم نوا مصنفہ مہر نور مکمل ناول ہے، موسٹ رومانٹک ناول۔ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ آج وہ پورے 4 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ چکا تھا اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ لندن میں اسپیشلائزیشن کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کی خوشی کی تو حد ہی نہیں تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھا اور سب سے زیادہ خوش تو وہ اپنی بیسٹ فرینڈ سے ملنے کے لیے تھا۔ جب وہ گیا تھا تب وہ محض 16 سال کی تھی اور اب وہ 20 سال کی ہو چکی ہوگی۔ وہ 22 سال کی عمر میں گیا تھا اور اب وہ خود 26 سال کا تھا۔ اس سے زیادہ ناراض ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ اگر چلے گئے تو میں کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی، اور واقعی ہی گزرے 4 سالوں میں اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ جب وہ شاہ ولا میں فون کرتا تو تقریباً سب ہی سے بات ہو جاتی تھی، بس ایک واحد وہ تھی جس سے بات نہیں ہو پاتی تھی۔ وہ سب کو سرپرائز دینے کے لیے خود ہی کیب میں شاہ ولا تک آ چکا تھا، کیونکہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکا تھا کہ وہ آ رہا ہے، اور اس نے خود ہی نہیں بتایا تھا کہ وہ سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ گاڑی شاہ ولا کے باہر آ کر رکی تو وہ مسکراتا ہوا گاڑی سے باہر نکلا۔ ڈرائیور کو اس کی پیمنٹ کرتے ہوئے اس نے اپنے بیگ سے باہر نکالے اور شاہ ولا میں داخل ہوا۔ 4 سالوں بعد اپنے گھر آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ نوشین بیگم شیزہ بیگم سے کوئی بات کر رہی تھی اور اس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ 4 سالوں کے بعد اپنی آنکھوں سے ماں کو دیکھ رہا کا بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ وہ بیگ وہیں چھوڑے قدم قدم چلتا ہوا ان تک پہنچا۔ نوشین بیگم کی کمر اس کی طرف تھی، لیکن شیزہ بیگم نے اسے دیکھ لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھری۔ اس سے پہلے کہ وہ خوشی سے کچھ بولتی، اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا اور انہیں خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ وہ بھی خاموش ہوگی اور اتنی ہی آہستگی سے وہ دوبارہ چلتا ہوا اپنی ماں تک پہنچا اور انہیں پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا ماما، ان کے کان میں بہت آہستہ سے سرگوشی کی اور نوشین بیگم ساکت رہ گئی۔ انہیں یقین نہ ہوا جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کی آواز سنی اور ان کا سارا جسم کپ کپا اٹھا۔ وہ بے یقینی سے پلٹی اور ان کے سامنے کھڑا نوشین بیگم کی آنکھیں لمحوں میں بھیگی تھی۔ میرا جگر، میرا لال، واقعی تم آ گئے۔ وہ بے حد یقین تھی۔ ہاں ماما، میں واقعی آ گیا ہوں۔ وہ دلکشی سے مسکرایا تھا اور نوشین بیگم اب تک بے یقین تھی۔ انہوں نے ان کی کتنی ہی بلائیں لے ڈالیں، کتنی ہی دیر سینے میں لگائے اسے پیار کیا۔ بہت بدتمیز ہو تم، آ رہے تھے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ماں کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں نے سوچا اپنی ماں کو سرپرائز کرتا ہوں۔ تو کیسے لگا میرا سرپرائز؟ انہیں اپنے سینے سے لگاتا وہ مسکرایا تھا، اور اس سارے بنگلے میں صرف ایک واحد وہی تھا جو بہت زیادہ شرارتی تھا، اور وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ انہوں نے ایک مکہ اس کے کندھے پر دے مارا۔ بہت اچھا لگا، شکر ہے تم آ گئے، ورنہ تمہیں دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس گئی تھی۔ ان کی ماں کے لہجے میں تکلیف تھی جو وہ صاف محسوس کر سکتا تھا۔ فکر مت کریں، اب کہیں نہیں جاؤں گا، اب تو میں ڈاکٹر بن گیا ہوں اور اب یہیں پر ہاسپٹل میں جاب کروں گا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ نوشین بیگم کچھ پیچھے ہٹی تو اس نے شیزہ بیگم کے فوراً آگے بڑھی اور ان کے سینے سے لپٹ گئی۔ تمہیں میں نے کتنا یاد کیا۔ وہ بھی غمگین تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا خالہ۔ شیزہ بیگم اور نوشین بیگم دونوں بہنیں تھیں اور دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہی ہوئی تھی۔ وہ اس کی خالہ بھی تھی اور اس کی چچی بھی تھی، اسی لیے اس کے ساتھ اس کی بہت زیادہ محبت تھی۔ اور بتائیں باقی سب کہاں ہیں؟ ان سے ملنے کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ سارے مرد حضرات اپنے اپنے کاموں پر گئے ہوئے تھے اور لڑکیاں، وہ بے چینی سے بول رہا تھا تو وہ دونوں نے مسکراہٹ دبائی، لیکن شیزہ بیگم رنجیدہ ہوئی تھی۔ ہیزل اپنی یونیورسٹی گئی ہوئی ہے اور وہ خاموش ہوگی، لیکن سامنے بیٹھا یہ شخص جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ خالہ اور خالہ آپ کیا بولنے والی تھی۔ اس نے بےتابی سے جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے خود ہی اپنی ماں اور خالہ کی طرف دیکھا تو دونوں ہی چہروں پر گہرے چپ کے سائے تھے۔ اچھا بتائیں فری کہاں ہے؟ اس نے خود ہی پوچھ لیا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے شیزہ بیگم کا دل کانپ اٹھا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، انہوں نے کپکپاتی آواز میں بتایا تو راحم کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ چلو وہ تو گھر ہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے مل کر آتا ہوں، اسے بھی سرپرائز دوں گا۔ تو وہ ایک دم کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ وہ خوشی خوشی اٹھا ہی تھا کہ اس کی ماں نے اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھاتا اس کا ہاتھ شیزہ بیگم کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ مت جاؤ راحم، وہ تم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا جو وہ حیران کر گیا تھا راحم کو، اور اداسی بھی۔
اور اسی سنجیدگی سے واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، تو مطلب مجھ سے اب تک ناراض ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا۔ فکر مت کریں خالہ، میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ ہاں، اب تو وہ بڑی ہوگی ہے، سمجھدار ہوگی، اب تو وہ مجھے معاف کر دے گی نا۔ وہ مسکراتا ہوا بات کر رہا تھا، لیکن ان دونوں عورتوں کی آنکھوں میں تکلیف تھی جسے محسوس کرتے راہم بے یقینی سے سیدھا ہوا تھا۔ کیا بات ہے؟ اب دونوں مجھ سے کیوں پریشان لگ رہی ہیں؟ کیا بات ہے؟ اب مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں؟ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ان دونوں سے کچھ چھپا رہی ہیں، جیسے کچھ برا ہوا ہے۔ فری کسی سے بات نہیں کرتی، وہ خاموش ہو گئی ہے۔ نوشین بیگم کے الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جب راہم شاہ کو اپنے کانوں میں جاتا محسوس ہوا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ ذرا کھل کر بتائیں۔ اسے لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کی ماں نے اسے بتایا اور اسے سنتے راہم بے یقین اور سن ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ کبھی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اس کی آنکھوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو نکل پڑے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 4 سالوں سے ایک لفظ نہیں بول پائی۔ وہ بے یقینی سے صوفے سے اٹھا تھا اور اس کے قدم حرکت کرنے سے انکاری ہوئے تھے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا اور اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس نے ایک بار دوسرے فلور پر ایک نظر فریال کے بند کمرے کو دیکھا اور آنکھوں کے سامنے بہت سارے منظر نمایاں ہوئے۔ اسے یاد آیا کہ یہ 10 سال پہلے کی بات تھی کہ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ اسٹڈی روم میں داخل ہوئی تھی تو راہم اپنی پڑھائی سنجیدگی سے کر رہا تھا۔ جب اس نے کن اکھیوں سے دیکھا، فریال شیلف سے بہت ساری کتابیں نکال رہی تھی۔ فری، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے مخاطب کیا تو وہ اس کی طرف پلٹی تھی اور برے منہ بنائے۔ کتنی بار کہا ہے کہ میں بچی نہیں ہوں، مجھے فری مت کہا کریں۔ اس کا اتنا کیوٹ فیس دیکھ کر راہم کو تو ہنسی آ گئی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ مجھے پیار سے فری کہنا بہت اچھا لگتا ہوں اور کہتا رہوں گا۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے بھی حیرت سے پوچھا تھا تو وہ بنا اس کی کوئی بات کا جواب دیے واپس کتابیں نکالنے لگی۔ اچھا بتاؤ، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نظر نہیں آ رہا بکس نکال رہی ہوں۔ اس نے دیکھا وہ ساری انگلش کی کتابیں نکال رہی تھی۔ اور وہ تو سب ٹھیک ہے، کیا تم انہیں پڑھ پاؤ گی؟ اس نے حیرت سے اتنی موٹی موٹی کتابوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تب پڑھوں گی نا، فی الحال انہیں نکال کر رکھ رہی ہوں۔ اس کی اتنی عجیب سائنس پر راہم کو ہنسی آ گئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیوں نکال رہی ہو؟ وہ جیسے جاننا چاہتا تھا کہ ابھی اس لیے نکال رہی ہوں تاکہ بعد میں کھو نہ جائیں۔ اور راہم دل کھول کر ہنسا تھا۔ اسے اتنی ہنسی آ رہی تھی کہ حد ہی نہیں تھی، یعنی کہ وہ ابھی کتابیں نکال رہی تھی اور انہیں ابھی سنبھال کر رکھے گی تاکہ بعد میں ان کو اسٹڈی کر سکے۔ لیکن راہم کو اس کی یہ منطق بالکل بھی پسند نہ آئی کہ یہ کہیں گم نہ ہو جائیں۔ یہ کتابیں اس اسٹڈی روم سے کہیں جانے والی تھیں۔ جب وہ ہنستا رہا تو فری نے اسے غصے سے گھورا۔ بہت ہنسی آ رہی ہے نا میری باتوں پر؟ ایک وقت آئے گا جب میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، پھر ترس جائیں گے میری آواز سننے کے لیے۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے دروازہ زور سے مارتی اسٹڈی روم سے باہر نکل گئی۔ لیکن اس دن کے الفاظ آج راہم کو اپنی روح جھلساتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے اور اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ کر جائے اور کمرے میں اور فری کو دیکھے اس سے بات کرے، لیکن اپنے شکستہ وجود کو وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ شاہ ولا تھا جس میں بستا تھا برہان شاہ کا خاندان۔ وہ 4 بھائی تھے اور سب سے بڑا بھائی برہان شاہ تھا جس کا ایک ہی بیٹا تھا اریب، اور اس سے چھوٹے بھائی تھے ذیشان جن کا بھی ایک ہی بیٹا تھا ارمان، اور اس سے چھوٹے ابراہیم شاہ جن کے 2 بچے تھے دانیال اور فریال، اور اس سے چھوٹے ارتضیٰ جس کا ایک ہی بیٹا تھا راہیم، اور ان کے علاوہ ان کی ایک پھپھو تھی جن کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی بیٹی ہیزل بھی یہیں رہتی تھی۔ وہ دانیال کی منکوہہ تھی۔ 4 سال پہلے جب راہیم یہاں سے گیا تھا تب فریال بالکل ٹھیک تھی، لیکن نہ جانے 4 سال میں کیا ہوا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، یہاں تک کہ 4 سالوں میں کسی نے اس کی آواز نہیں سنی تھی، اور یہ سب 4 سال پہلے ہوئے ایک حادثے کی وجہ سے تھا۔ لیکن سب اس کی خاموشی کو حادثہ سمجھ رہے تھے، لیکن اس کی خاموشی کے پیچھے حادثہ نہیں تھا۔ اس کی خاموشی کے پیچھے تو کوئی گہری وجہ تھی جو کوئی بھی نہیں جانتا تھا سوائے فریال کے۔ وہ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بہت دیر تک کتنی ہی دیر فریال کے بارے میں سوچتا رہا۔ لمبے سفر سے آیا تھا اس لیے تھک کر سو گیا تھا۔
رات کے سائے پھیل چکے تھے اور اس کے بھی کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ جو حالت فریال کی سن کے وہ آیا تھا، اس کے بعد تو اس کا بھوک چین سب کچھ اڑ چکا تھا۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا جب وہ کچن میں داخل ہوا اور اس نے سوچا کہ کافی بنا کر پی لیتا ہوں۔ ویسے بھی لندن جیسے ملک میں رہنے کے بعد وہ اپنے سارے کام اب خود کرنے لگا تھا۔ کھانا بنانا جیسے اب اس کے لیے مشکل نہیں رہا تھا۔ وہ کچن میں کھڑا کافی بنا رہا تھا جب اس نے دیکھا کہ کوئی کچن میں داخل ہوا ہے۔ راہم کی نظر اس تک گئی جو وہ سرسری سا دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہیں ساکت رہ گئیں۔ وہ فریال تھی۔ اس کے لمبے بال کمر سے بھی نیچے آ رہے تھے، جس کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا رکھی تھی اور دوپٹہ گلے میں ڈالے اس نے فیروزی رنگ کی شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ کچن میں راہم کی موجودگی سے بے خبر اپنے کام میں بزی تھی اور جگ میں سے پانی کا گلاس بھرتی اپنے دھیان سے کھڑی تھی۔ جب وہ قدم قدم چلتا اس تک پہنچا، پری نے اسے بہت محبت سے پکارا تھا اور وہ اس کی پکار پر اتنی گھبرائی کہ وہ اس کے ہاتھوں سے گلاس چھوٹتا زمین بوس ہوا تھا۔ اس کی چیخیں نکلتی رہ گئیں اور راہم نے بہت غور سے اس کا یہ رویہ دیکھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور اپنی چیخوں کا گلا گھونٹا تھا، جیسے وہ اپنی آواز کو حلق میں دبا دینا چاہتی تھی، اور اس نے اپنی آواز کو روک دیا۔ بے یقینی سے وہ پلٹی اور پورے 4 سال بعد راہم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ دلکش ہو گیا تھا اور ہینڈسم تو وہ 4 سال پہلے بھی بہت تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے بے بسی سے اس سے پوچھا تھا تو فریال نے محض سر ہاں ہلانے پر اکتفا کیا۔ راہم نے بہت غور سے اس کی آنکھیں دیکھی تو اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تکلیف، کوئی بے بسی۔ مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ اس نے تکلیف زدہ لہجے کے ساتھ ہی اسے پوچھا تو وہ ایک دم خاموش ہوگی، اور اس بار اس نے اپنا سر نہ ہاں میں ہلایا اور نہ میں ہلایا۔ راہم نے مزید ایک قدم اس کی طرف لیا اور وہ بدک کر دور ہوئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچن سے باہر نکلتی راہم نے اپنے بازو کے اشارے سے روک دیا۔ رکو، پانی تو پی جاؤ۔ اس نے دوسرے گلاس میں پانی اونڈیلتے ہوئے وہ گلاس فریال کی طرف بڑھایا تو فریال نے بنا کچھ کہے گلاس پکڑا اور 2 ہی گھونٹ پانی بھرتی گلاس وہیں چھوڑتی وہ فوراً وہاں سے بھاگی تھی، جس طرح راہم سے دور جا کر چھپ جانا چاہتی تھی۔ اور راہم نے بے یقینی اور بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھی، اسے کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں نہیں بولی تھی؟ بے شمار سوالات تھے جو اس کی آنکھوں میں تھے، لیکن وہ اسے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور وہ دوسری طرف وہ کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ اچھے سے لاک کیا اور وہ سر سے لے کر پیر تک خوف سے کپ کپا رہی تھی۔ وہ فوراً واش روم میں بھاگی، جا کر واش روم کا لاک کیا اور بے بسی سے زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اس نے بہت زور سے اپنے آپ کو اپنے دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھے اور اس کی ہچکیوں کی اور سسکیوں کی آواز بھی نہ نکلے۔ کانوں میں کسی کی گرجدار آواز گونج رہی تھی کہ اگر تمہاری آواز نکلی تو تمہارا سارا گھر اور وہاں بسنے والے لوگ سب تباہ ہو جائیں گے، سب مریں گے اور ان کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی، صرف تم فریال ابراہیم شاہ۔ وہ راہم سے بات کرنا چاہتی تھی لیکن کر نہیں سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس، مجبور اور لاچار تھی۔ جب اس نے خوب سارا رو لیا تو زمین سے اٹھی اور واش بیسن تک آئی، اپنا چہرہ دھویا، اور اس کے بعد اس نے وہیں موجود ایک چھوٹی سی الماری کھولی۔ وہاں ایک تصویر پڑی ہوئی تھی، 2 لڑکیوں کی تصویر۔ ایک 16 سال کی فریال تھی تو دوسری تصویر ایک دوسری خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے معاف کرنا زینی، میں تمہارے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے سکی، میں بہت کمزور اور مجبور ہوں۔ اس نے اتنی آہستہ آواز میں سرگوشی کی کہ بمشکل اس کے اپنے کان سن سکے تھے۔ وہ اس لڑکی کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تمہاری موت کا بدلہ لیتے ہوئے میں اپنے سارے گھر والوں کو نہیں مروا سکتی، مجھے معاف کر دو، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ اس لڑکی سے معافی مانگ رہی تھی۔ آخر کیا ہوا تھا ایسا ماضی میں؟ اس نے فوراً وہ تصویر واپس رکھی اور اس طرح ڈری جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ وہ ڈر گئی تھی جیسے کوئی اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ دوبارہ اپنے چہرے پر آنسو پونچھتی بھی اس نے خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا۔ 20 سالہ فریال ابراہیم شاہ خوبصورتی کی مثال تھی، اور اس کی گہری بھوری آنکھیں، اس کا دودیا رنگ، چہرے کے خوبصورت نقوش، نین اور بہت خوبصورت تھی، لیکن وہ خاموش کیوں تھی؟ یہ ایک راز بن گیا تھا، اور اس نے اپنی شرٹ اپنے بائیں کندھے سے ذرا سا سرکائی تو وہاں پر ایک چوٹ کا نشان تھا، جیسے کسی نے چاقو مارا ہو اور پھر اس پر اس زخم کو کریت دیا ہو۔ اس نشان کو دیکھتے فریال دوبارہ رونے لگی اور اس کے کانوں میں ایک اور آواز پڑی،
اگر آج کے بعد اپنا منہ کھولنے کی کوشش کی تو تمہارے جسم پر اس طرح کے بے شمار نشانات آ جائیں گے۔ اس شخص کا لہجہ آج بھی فریال کو خوفزدہ کرتا تھا۔ وہ اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی اور اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنی بے سکون ہے۔ اس نے 4 سالوں سے پرسکون سو کر نہیں دیکھا، لیکن وہ مجبور تھی، لاچار تھی، بے بس تھی۔ وہ کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ سارے گھر والوں نے کوشش کر لی تھی، لیکن وہ تھوڑا بہت بولے، لیکن وہ نہیں بولی۔ وہ خاموش تھی، اتنی خاموش کہ 4 سالوں سے کسی نے اسے بولتے نہیں دیکھا تھا، کسی نے اس کے لبوں کو ہلتے نہیں دیکھا تھا۔ سارے اس کی آواز سننے کے لیے ترس گئے تھے، لیکن وہ نہیں بولی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ راہیم اس وقت گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا اور بے بسی سے فریال کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس نے تقریباً سارے گھر والوں سے بات کی تھی اور سب کو یہی لگتا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بچپن کی دوست زنیرہ کو مرتے دیکھا ہے، اور اسی لیے اس کی موت کے صدمے نے فریال کو پریشان کر دیا ہے، اس لیے وہ نہیں بولتی۔ لیکن اصل وجہ تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اصل بات کے پیچھے تو کوئی پہنچا ہی نہیں تھا کہ وہ راز صرف اور صرف وہی جانتی تھی۔ لیکن راہیم کو اس بات پر یقین نہیں تھا۔ کوئی اور بات تھی جس کی وجہ سے وہ بولنا چھوڑ گئی تھی، کوئی وجہ تھی جسے وہ مجبور ہو۔ اس رات کچن میں کھڑے راہیم نے اس کی آنکھیں بہت غور سے پڑھی تھی، جیسے وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھے بولنے کے لیے مجبور مت کرو۔ وہ جھولے پر بیٹھا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور اس کا سارا دھیان فریال کے رویے پر تھا۔ اور فریال کزنز تھے، ان دونوں کے درمیان دوستی جیسا کوئی خاص رشتہ تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ایک الگ سی بانڈنگ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہوں۔ وہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی اور وہ ہمیشہ اس کی پڑھائی میں مدد کرتا آیا تھا۔ بہت ساری یادیں تھیں جو اس وقت راہیم کی آنکھوں کے سامنے نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا آپ لندن جا رہے ہیں؟ وہ بھی 4 سال کے لیے؟ وہ بے یقینی سے اس کے سامنے بیٹھی اس سے سوال پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بس 4 سال کی تو بات ہے، میں واپس آ جاؤں گا، راہیم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ لیکن فریال کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ آپ چلے جائیں گے تو مجھے ٹیوشن کون دے گا؟ وہ جیسے اس کے نہ جانے کی وجہ بتا رہی تھی۔ راہیم مسکرایا۔ اریب بھائی سے لے لینا، یا دانیال بھی ہے نا، اس کے علاوہ ارمان بھائی بھی ہیں، تم کسی سے بھی لے سکتی ہو۔ میں کون سا اس گھر میں اکیلا ہوں؟ لیکن فریال کی آنکھوں میں چمکتی نمی نے راہیم کو پریشان کیا تھا۔ پلیز مت جائیں، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی اگر آپ چلے گئے۔ وہ اچانک غصے میں آئی تھی، جس طرح وہ اپنا حق جتا رہی تھی، اور راہیم جو پیکنگ کر رہا تھا بس مسکرا اٹھا۔ فکر مت کریں، میں کہہ رہا ہوں میں جلدی واپس آؤں گا۔ لیکن فریال اس کی بنا کوئی بات سنے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بس اس دن کے بعد اس نے فریال کی آواز نہیں سنی تھی۔ وہ جو اپنے دھیان میں لان میں چلتے ہوئے چکر کاٹ رہی تھی، چہرے پر شدید پریشانی تھی، اس کا چہرہ ویران تھا، دکھ کے گہرے سائے تھے۔ وہ جو حویلی کے بنیادی گارڈن سے پچھلے گارڈن تک آئی تھی اور اس اپنے دھیان میں زمین پر دیکھتی چل رہی تھی۔ جب راہیم کی نظر اس پر پڑی تو اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں الگ تکلیف ہوئی تھی۔ آخر وہ کون سا سچ چھپا رہی تھی؟ آخر کیا ہوا تھا؟ اس دن وہ اس کے قریب آ گئی تھی، لیکن اس کا دھیان راہیم پر نہیں گیا تھا۔ راہیم ایک لمحے سے پہلے جھولے سے اٹھا اور اس تک پہنچا۔ فری، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ جو اپنے ہی دھیان کچھ سوچ رہی تھی، اس کی آواز سے ایک دم سے بوکھلائی، اور راہیم نے اس کا بوکھلانا محسوس کیا۔ اس نے لمحوں میں اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، اور راہیم سمجھ نہ سکا کہ آخر وہ کیوں اپنی آواز کو حلق میں دبا رہی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی اور اب آنکھوں میں خوف لیے راہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ریلیکس، یہ میں ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، لیکن وہ نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہوئی تھی۔ فری، اس نے تڑپتے ہوئے پکارا تھا، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے سوال پوچھا، اور فریال کا سر بے ساختہ نفی میں ہلا۔ لیکن کوئی وجہ تو ہوگی، مجھے وجہ تو بتا دو۔ وہ دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا، اور پھر پلٹی اور اپنے کمرے میں بھاگی۔ کسی نے راہیم ارتضی شاہ کے سینے میں کوئی خنجر گھونپا تھا، اسے کم سے کم فریال سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ کوئی وجہ تو تھی۔ وہ بے بسی سے خالی لان کو دیکھتا رہ گیا اور اندر جا چکی تھی۔ رات کے سائے پھیل رہے تھے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل سے واپس آیا تھا۔ اسے آج کافی رات ہو گئی تھی۔ 2 دن پہلے اس نے ہاسپٹل جوائن کر لیا تھا۔ وہ جو سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے میں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ دوسرے فلور پر
ایک ملازمہ کھڑی تھی جو فریال کے کمرے میں جھانکتی ہوئی کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رحیم کی چھٹی حس جیسے چکر نہ ہوئی تھی۔ 1 منٹ سے پہلے وہاں تک پہنچا وہ دیکھ سکتا تھا کہ ملازمہ دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی فریال کمرے میں کیا کر رہی ہے، اور اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا جس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کسی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ کافی گرجدار آواز میں بولا کہ ملازمہ سہم کر پیچھے ہٹی۔ وہ صاحب میں تو بس وہ کچھ بولنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ لیکن راہم کو دیکھ کر خوف سے بول نہیں پا رہی تھی۔ کیا تم؟ راہم نے اپنا غصہ قابو کیے پوچھنا چاہا۔ میں بس دیکھنے آئی تھی کہ بی بی جی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اس نے جلدی سے بہانہ گھڑا۔ تم اس کی آیا نہیں ہو، وہ 20 سال کی جوان لڑکی ہے، اسے کیا کرنا ہے چاہیے ہوگا وہ خود لے سکتی ہے، تمہیں اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب جاؤ یہاں سے۔ وہ مٹھیاں پیچھتا ہوا اپنا غصہ قابو کرتے ہوئے اس نے ملازمہ کو وہاں سے بھگایا تھا، لیکن اس کا دماغ اس چیز میں اٹک گیا تھا۔ کیا فریال پر گھر میں نظر رکھی جا رہی تھی؟ کیا کوئی فریال پر نظر رکھ رہا تھا؟ فریال بولتی نہیں تھی۔ کیا پریشانی تھی؟ کیا وہ پریشان تھی؟ اور اس چیز نے اسے بہت زیادہ پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ساری رات کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے سوچتا رہا کہ کوئی فریال کو بلیک میل کر رہا تھا، کیا کوئی اسے پریشان کر رہا تھا؟ صرف یہ 2 سوال جو اس کا سکون تباہ کر گئے تھے۔ اگلا دن ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا اور نیچے آیا تو اسے نیچے لاؤنج میں ہی فریال بیٹھی دکھائی دی، اور اس نے آس پاس دیکھا تو کوئی ملازمہ نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس پہنچا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اپنا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے یہ کہا کہ تم یہاں ٹائپ کرو۔ تو فریال نے موبائل پکڑ لیا۔ آج وہ کچھ پرسکون نظر آ رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ اس نے ٹائپ کیا اور موبائل اس کی سنجیدگی سے راہم کی طرف بڑھا دیا۔ میں چاہتا ہوں تمہارا مسئلہ حل کروں۔ میں جانتا ہوں کہ کسی کی دھمکی یا کسی کے پریشرائز کرنے کی وجہ سے بول نہیں رہی ہو، کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہے، کوئی تم پر گھر میں نظر رکھی ہوئی ہے یا رکھ رہا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہو یا نہیں، کیونکہ میں تمہیں اس تکلیف سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی سنجیدہ تھا اور فریال آنکھیں لمحوں میں بھیگی ہو گئی تھی۔ میں صرف ایک ہی شرط پر آپ کو ساری بات بتاؤں گی۔ اس نے موبائل راہم کی طرف بڑھایا تو وہ راہم نے پڑھا، تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ فوراً بول اٹھا۔ وہ ساتھ ساتھ دیکھ رہا تھا کہ ملازمہ دور کھڑی ان پر نظر رکھ رہی ہے، لیکن ملازمہ یہ نہ جان سکی کہ راہم کیا بات کر رہا ہے، کیونکہ دونوں ٹائپنگ کر رہے تھے۔ پہلے آپ کو ایک یتیم خانہ بنا کر دینا ہوگا جہاں پر یہ یتیم بچے رہیں گے، اور اس کے بعد میں آپ کو ساری سچائی بتاؤں گی۔ اس نے موبائل راہم کی طرف بڑھا دیا اور راہم سمجھ نہ سکا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اسے اس کی شرط ماننی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہاری شرط پر آج ہی عمل شروع ہو جائے گا۔ وہ پرسکون تھا، وہ فریال کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو اس شرط کے پورے ہونے کے بعد ہی آپ کو ساری بات بتا دوں گی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ موبائل راہم کے ٹیبل پر رکھ کر وہ جا چکی تھی اور راہم نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور ایک نظر ملازمہ کو جو اب اپنا دھیان صفائی کی طرف لگا چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ فریال اپنے ہی گھر میں محفوظ نہیں تھی، کوئی اس پر نظر رکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر ہر وقت پر چھائی اور خوف بتا چکا تھا۔ راہم اتنا بھی بچہ نہیں تھا جو سمجھ نہ سکا کہ ایک لڑکی کیوں خوفزدہ رہتی ہے۔ اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ اسے اب اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا۔ آج جمعے کا دن تھا اور سارے گھر والے جمعے کی نماز ادا کر کے آئے تھے، اور اس وقت وہ ابراہیم شاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ تایا جان، میں آپ کے پاس بہت امید سے آیا ہوں، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ سارے گھر والے مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، ان فیکٹ گھر کی عورتیں بھی یہی تھیں۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے؟ ابراہیم صاحب نے اسے بولنے کا اشارہ کیا اور راہم نے انہیں متوجہ کروایا۔